علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اسپیشل اور سبق آزمود کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ جو لوگ راتوں رات امیر ہونے کے خواب دیکھتے ہیں اور لالچ میں آ کر اپنے پاس جو مال ہوتا ہے وہ بھی گنوا بیٹھتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست کہانی حاضر ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئے گی۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی میری تمام نیو کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک دن میں کباڑی کے پاس کچھ پرانی کتابوں کی ورقرانی کر رہا تھا کہ ایک کتاب میں مجھے ایک بوسیدہ سا کاغذ ملا۔ کاغذ پر آڑی ترچھی لکیروں کا ایک جال بنا ہوا تھا، ساتھ ہی کسی نامعلوم زبان میں جگہ جگہ کچھ الفاظ بھی لکھے تھے۔ وہ کتاب خرید کر میں گھر آ گیا، لیکن جب ان الفاظ اور لکیروں کا مطلب میری سمجھ میں نہ آیا وہ کاغذ میں لے کر اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا۔ خالد نے کاغذ کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور بولا، یہ تو کوئی نقشہ معلوم ہوتا ہے۔ خالد میز پر نقشہ پھیلا کر بیٹھ گیا اور ان لفظوں کو لکیروں کو غور سے دیکھنے لگا۔ 20 منٹ کے بعد اس نے سر اٹھایا اور بولا، یہ کسی دفن شدہ خزانے کا نقشہ ہے۔ اسد نے پوچھا، مسٹر ماہر نقشہ جات، یہ تو بتائیے کہ یہ خزانہ کہاں دفن ہے؟ خالد نے کہا، یہاں سے شمال کی جانب ایک گھنا جنگل ہے، جنگل میں ایک پہاڑی ہے اور اس پہاڑی کے دامن میں ایک غار ہے۔ یہ خزانہ اسی غار میں ہے۔ اگر تم خزانہ حاصل کرنا چاہو میں وہاں تک تمہیں لے جا سکتا ہوں۔ وہ فوراً تیار ہو گئے۔ جلدی جلدی کچھ کھانے کی چیزیں، کچھ اوزار وغیرہ کا انتظام کیا اور گاڑی میں بیٹھ کر خزانے کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ خالد کو ہم نے اپنے اس مہم میں دوران اپنا لیڈر چن لیا اور اسد کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ نقشے کو دیکھ دیکھ کر اسد رستہ بتاتا جا رہا تھا۔ ایک لمبا سفر طے کر کے ہم ایک جنگل کے قریب پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا، یہی ہے وہ جنگل، گاڑی روک دو، آگے پیدل جانا ہے۔ ہم نے کھانے کا انتظام اور اپنے اوزار اٹھا لیے اور پیدل جنگل میں چلنے لگے۔ چلتے ہمارے پاؤں تھک گئے۔ ایک جگہ ندی دیکھ کر خالد نے رکنے کا اشارہ کیا۔ کہا، لو بھائی کچھ کھا پی لو، آرام کر لو پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ہم وہاں بیٹھ گئے، ٹفن کھل گئے، دسترخوان بچھ گئے۔ وہ پیٹ بھر کے کھانے کے بعد پھل اور مٹھائیاں بھی کھائیں اور گھاس پر لیٹ گئے، مگر تھوڑی دیر بعد ہی خالد نے اٹھا دیا، بولا، ہم یہاں آرام کرنے نہیں آئے، ہمیں اپنا مشن مکمل کرنا ہے۔ خالد کو کوستے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر سفر شروع ہوا۔ درختوں کے ایک جھنڈ سے جیسے ہی باہر نکلے سامنے پہاڑی نظر آ گئی جس میں غار تھا۔ کا دہانہ جھاڑ جھنجھاڑ اور درختوں میں چھپا ہوا تھا، مگر خالد کی تیز نظروں نے ڈھونڈ لیا۔ ہم ٹارچ جلا کر اور راستہ بنا کر اندھیرے غار میں داخل ہو گئے۔ جگہ جگہ جانوروں کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں، چھت پر چمگادڑیں الٹی لٹکی ہوئی تھیں۔ ہمیں دیکھ کر ان میں ہلچل پیدا ہوئی، وہ ادھر سے ادھر اڑنے لگی۔ ہم ان سے بچتے ہوئے آگے بڑھے۔ تو کوئی خزانہ نہیں ہے، احمد نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ خزانہ یہیں دفن ہے، ہمیں کھدائی کر کے اسے نکالنا ہے، خالد بولا۔ سنتے ہی ہمارے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ ہمیں اس قدر پتھریلی زمین کھودنی پڑے گی۔ خزانے کی لالچ میں ہم یہ بھی کرنے کو تیار ہو گئے۔ اس سے پہلے اسد ہتھوڑا لے کر آگے بڑھا، پتلی زمین کھودنے لگا۔ پورا غار اس کی آواز سے گونج اٹھا۔ ابھی چند پتھر ہی ٹوٹے تھے کہ ہمیں غار کے منہ پر ایک سیاہ حویلا سا نظر آیا۔ ہم چونک اٹھے، دیکھا تو ایک سیاہ ریچھ شاید ہماری بو سونگھ کر غار میں داخل ہو رہا تھا۔ ہم بری طرح پھنس گئے تھے، پیچھے غار بند تھا اور آگے ریچھ کھڑا تھا۔ روشنی سے آگے جانے کی وجہ سے ریچھ کی آنکھیں ابھی اندھیرے میں صحیح طرح کھلنے کے قابل نہیں ہوئی تھیں۔ خالد نے کڑک کر کہا، ریچھ پر حملہ کرو۔ میں بیلچہ اٹھائے آگے بڑھا اور ریچھ کے سر پر وار کیا۔ چوٹ کھا کر ریچھ غضبناک ہو گیا، اس نے اپنے بازو کو زور سے ادھر ادھر گھمایا۔ خالد اس اندھے وار کی زد میں آ گیا اور دور جا گرا۔ اسد نے چھلانگ لگائی اور ہتھوڑا اٹھایا، ریچھ کی طرف بھاگا، اسے پتھر سے ٹھوکر لگ گئی اور وہ ریچھ کے قریب جا گرا۔ ریچھ نے اسے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ اسد کے منہ سے گھٹی گھٹی چیخیں نکل رہی تھیں۔
میں نے بیلچہ سر پر اٹھا لیا اور ریچھ کی پشت پر وار کیا۔ ریچھ نے اسد کو چھوڑ دیا اور میری طرف مڑا۔ میں نے اسے مارنے کے لیے پھر بیلچہ اٹھایا مگر اس نے مجھے زور سے دھکا دے دیا۔ میں الٹ کر ایک گڑھے پر جا گرا۔ میرے پاؤں نرم نرم ریت میں گھس گئے۔ گھڑے کے باہر ریچھ کے پرانے اور دوستوں کے للکارنے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد خاموشی چھا گئی۔ میں نے گھڑے سے سر نکال کر دیکھا، میرے دوست غائب تھے اور ریچھ غضبناک ہو کر ہمیں ڈھونڈ رہا تھا۔ ایسے ہی اس کی نظر مجھ پہ پڑی، وہ میری طرف بڑھا۔ جب وہ گھڑے کے قریب آیا تو میں نے دونوں ہاتھوں میں ریت بھر کر اس کے منہ پر پھینکی۔ ریچھ کی آنکھوں میں، منہ میں، ناک میں ریت بھر گئی اور وہ زمین پر بیٹھ کر اپنی آنکھیں ملنے لگا اور کھانسنے لگا۔ موقع غنیمت جان کر میں نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ٹھہرو، ہم بھی آ رہے ہیں، پیچھے سے دوستوں کی آواز آئی، وہ بھی وہیں چھپے ہوئے تھے۔ غار سے نکل کر ہم ایسے بھاگے کہ دوسرا سانس پھر گاڑی میں بیٹھ کر ہی لیا۔ نقشے میں تو ریچھ کا ذکر نہیں تھا، پھر یہ کہاں سے آن ٹپکا؟ خالد نے حیرت سے کہا۔ یہ خزانے کا محافظ ریچھ ہے، احمد نے کہا اور ہم کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ خزانے کے لالچ میں ہم اپنے اوزار اور دوسرا سامان بھی گنوا بیٹھے۔ راتوں رات امیر بننے کا خواب دھرا کا دھرا رہ گیا۔ تو بچوں، کیسی لگی میری کہانی؟ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔